نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں تھے اور دیوار سے مسجد کے باہر دیکھ رہے تھے. آپ کے ساتھ امی عائشہ آ کے بھی کھڑی ہو گئیں. فرماتی ہیں کہ میں آئی اور میں نے اپنی تھوڑی نبی علیہ السلام کے کندھے کے اوپر رکھ دی اور اپنے رخسار کو نبی علیہ السلام کے رخسار کے ساتھ ملا دیا. یعنی ایک محبت کا انداز ہے، اپنائیت کا ایک انداز ہے. نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد کہا عائشہ اب بس کریں. نبی علیہ السلام کو امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ لا تعجل، آپ جلدی نہ کیجئے. پھر تھوڑی دیر اور گزر گئی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اب بس ہٹے، کہ نہیں لا تعجل، ابھی تھوڑی دیر اور. تو اس سے کیا ہوا کہ عورت کو بھی چاہیے کہ کوئی موقع ملے ایسی اپنائیت کے اظہار کا تو اس کو وہ اویل کرے، اس کو ضائع نہ کرے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے لیے امی عائشہ کا پیالہ طلب کرتے. امی عائشہ پانی پی رہی ہوتی، فرماتے پانی کا پیالہ مجھے دو، وہ پیالہ دے دیتی. پھر فرماتے عائشہ تم نے کہاں سے لب لگا کے پانی پیا ہے، مجھے بتاؤ میں بھی وہیں سے لب لگا کے پانی پیا. نبی علیہ السلام کو تو جنت کے پانی بھی آ سکتے تھے، بیوی کا بچا ہوا پانی پینا یہ کیا ہے؟ محبت اظہار مانگتی ہے. خاوند جب اپنی بیوی کو ایسے محبت اور اپنائیت دے، جان لگا دیتی ہے. اس کے اندر بہت بڑی نفسیات ہے کہ جب بیوی کو معلوم ہو کہ میرا خاوند مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے وقت دیتا ہے، مجھے اہمیت دیتا ہے، میری کوئی ویلیو ہے، وہ سب کچھ قربان کر دیتی ہے. بہت بڑی نفسیات اس کے اندر شامل ہیں. ایک اور واقعہ ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس وقت تم مجھ سے خوش ہو اور کس وقت تم مجھ سے ناراض ہو. بعض مرتبہ بیویاں نبی علیہ السلام سے ناراض ہو جایا کرتی تھیں تو نبی علیہ السلام ان کا مان رکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ناراض ہو گئی. ان کا تم یہ کیا کر رہی ہو، خاوند سے ناراض ہو رہی ہو. ان کا آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے. بعض مرتبہ امہات المومنین نبی علیہ السلام سے ناراض ہو جایا کرتی تھی. میاں بیوی کے اندر ایک مان، ایک تعلق ہوا کرتا ہے. اس کی شریعت نے جو ہے نا وہ اہمیت رکھی ہے، اس کی گنجائش رکھی ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا ایک دفعہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا تو مجھ سے خوش ہو یا ناراض. تو امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے میری اس کیفیت کا کہ میں ناراض ہوں یا خوش ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم. یعنی جب خوش ہوتی ہو تو رب محمد کی قسم کھاتی ہو اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو. امی عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، آپ کو تھوڑی چھوڑتی ہوں. یہ محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرفضا مقام پر لے گئے سیر کے لیے. تو کبھی کبھی سال دو سال میں گھر والوں کو کہیں کسی اچھی جگہ پہ سیر کے لیے لے جانا یہ بھی سنت بھی ہے اور یہ تعلقات کے اندر محبت کے اضافے کا اور صحت کا ذریعہ بھی ہے. بہرحال نبی علیہ السلام بہت ہی محبتوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا نبی علیہ السلام بستر پر آرام کرنے کے لیے جب اٹھتے تو گھر والوں کا خیال کرتے، بغیر جوتے پہنے باہر جاتے کہ بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے. ہم نے کبھی زندگی میں ایسا خیال کیا؟ رات کو 3 بجے بھی کسی چیز کی ضرورت ہے تو سوتے ہوئے اٹھائیں گے، برابر میں کوئی چیز پڑی ہوگی وہ نہیں اٹھ کے وہ دے. نبی علیہ السلام اپنی زوجہ کی نیند کا خیال کیا کرتے تھے. اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام جب گھر میں آتے تو سلام کرتے، اور یہ بات موجود ہے اتنی آواز سے سلام کرتے اگر کوئی سو رہا ہوتا تو اس کی آنکھ نہ کھلتی، کوئی جاگ رہا ہوتا تو آواز پہنچ جاتی. تو گھر والوں کا اتنا خیال کرتے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رات کو سوئے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا نبی علیہ السلام قریب نہیں. میں نے جب ہاتھ بڑھایا تو میرے ہاتھ نبی علیہ السلام کے مبارک بالوں کو جا لگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہارا شیطان آ گیا، گویا تمہیں شک پڑ گیا کہ میں تمہیں چھوڑ کے کہیں اور کسی دوسری بیوی کی طرف چلا گیا ہوں. تو امی عائشہ نے فرمایا، امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، بالکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرا شیطان مسلمان ہو گیا. اب اس بات کو ذرا غور کریں. ایک تو فرمایا نا شیطان مسلمان ہو گیا،
اللہ کرے ہمارا جو ساتھ جو شیطان لگے ہوئے مسلمان ہو جائے، اللہ کے لیے کیا مشکل، مسئلہ حل ہو جائے ہمارا کافی۔ لیکن یہاں غور کیجئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہتے تو بڑا غصہ کر سکتے تھے کہ بیوی نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ شیطان نہیں لگا ہوا، لیکن نبی علیہ السلام نے معاملے کو درگزر کیا اور اتنی پیار سے سمجھا دیا، معاملہ ہی حل ہو گیا۔ تو کہیں بھی آپ کو نبی علیہ السلام کے عمل کے اندر سختی نہیں ملتی۔ یہ جو بعض خاوندوں کے اندر سختی آ جاتی ہے نا، یہ ان کی طبیعت کی بات ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں۔ اور ایک حدیث سنیے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ تم بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوی سے ملنا چاہو تو قاصد بھیجا کرو۔ پیچھے گیا اللہ کے حبیب قاصد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ بوسہ دے دینا، یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ بھئی اب آگے بڑھنا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایک برتن سے دونوں اکٹھے نہایا کرتے تھے۔ کہ میاں بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا اور ان چیزوں کو ساتھ ساتھ شامل رکھنا یہ زندگی کے اندر خوبی کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور علماء نے لکھا مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، ہاں کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے لیٹنا ہے، تو میں نے اپنی ران آگے کر دی۔ نبی علیہ السلام نے اپنا رخسار مبارک اور سینہ فرمایا کہ میری ران کے اوپر رکھ دیا، اور نبی علیہ السلام اس طرح سو گئے۔ تکیہ بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن محبت اظہار مانگتی ہے۔ اس قسم کی آپس کے اندر میاں بیوی کے اندر محبت کا ہونا، قربت کا ہونا، یہ رشتے کو مضبوط کرتا ہے اور معاملے کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہو گئی؟ ہم تو اپنی خواہش نفس کو پورا کرتے ہیں، اپنی ضرورت اور تقاضے کو پورا کرتے ہیں، تو ثواب کیسا، وہ کیوں ملتا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی حرام کام کرتا تو گناہ ملتا کہ نہ ملتا؟ کہ جی وہ تو ضرور ملتا۔ تو کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں جب حلال کر رہا ہے تو اللہ ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بات کر رہی تھیں، اور بات کرتے کرتے اتنے میں صدیق اکبر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اونچی آواز سے بات کر رہی ہیں، ان کو بڑا غصہ آیا کہ عائشہ کیا کر رہی ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا فرمایا ابو بکر آپ جائیے، ہم اپنا معاملہ خود ہی طے کر لیں گے۔ یعنی بیوی خاوند سے ذرا اونچی آواز سے بات کرنے لگی کہ بیوی کے والد نے جب دیکھا تو غصہ آیا کہ تم نبی سے ایسے بات کر رہی ہو۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس پہ ریئیکشن ظاہر کرنے کا معاملہ کرنے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جناب آپ جائیے باہر، یہ میاں بیوی کی باتیں۔ صدیق اکبر باہر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے امی عائشہ کو کہا دیکھو بڑے میاں کے تھپڑ سے تمہیں میں نے بچایا نا۔ اسی طرح کا واقعہ مختلف انداز سے ایک اور ملتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اور امی عائشہ میں کوئی بات چیت ہو رہی تھی، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ دیکھو ہمارے درمیان جو بات ہو رہی ہے ابو بکر سے فیصلہ کرواتے ہیں، یہ جو فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان۔ پھر کہا عائشہ تم پہلے بتاؤ گی کہ پہلے میں بتاؤں؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام کو فرمایا جی پہلے تو آپ بتا دیں لیکن سچ سچ بتائیے گا، صحیح صحیح بتائیے گا۔ روانی میں ایک بات کہہ دی۔ صدیق اکبر کو تو غصہ آ گیا، یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو فرمایا کہ جناب آپ تو باہر جائیے۔ اور جیسے ہی صدیق اکبر کو غصہ آیا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دوڑی نبی علیہ السلام کے پیچھے جا کے چھپ گئی، اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ جناب آپ باہر جائیے، ہم نے کوئی سزائیں تھوڑی کسی کو دلوانی تھیں، آپ جائیے ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے ہم آپس میں کر لیں گے۔ صدیق اکبر باہر تشریف لے گئے۔ پھر امی عائشہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھ بڑے میاں کے تھپڑ سے میں نے بچایا نا۔ وہ جو آپس کی بات تھی ختم ہو گئی۔ اب یہ دونوں مسکرا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں صدیق اکبر پھر آئے
کہا جناب آپ نے پہلے مجھے اپنی اس گفتگو میں جو سنجیدہ تھی اس میں شریک کیا، اب ذرا اس میں بھی شریک کر لیجئے۔ تو وہ پھر اندر آ گئے۔ تو اس طریقے سے بڑی محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام رہتے۔ ایک اور بات سنیے، ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امی عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ ام المومنین ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی کوئی عجیب بات سنائی ہے۔ امی عائشہ رو پڑی، پھر کہنے لگیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات عجیب تھی۔ ایسی محبت بیوی کے دل میں ہو کہ شوہر کے جانے کے بعد یا شوہر کے پیچھے تذکرہ ہو تو بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، شوہر کی یاد کے ساتھ دل تڑپ جائے، مچل جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب شوہر نے زندگی میں محبت دی ہو۔ پوچھا کوئی عجیب بات بتائیے، تو فرمانے لگیں ہر بات ہی عجیب تھی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ میرے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، مجھے کہا عائشہ مجھے چھوڑ میں اللہ کی عبادت کروں، تو میں نے کہا اے اللہ کے حبیب یقیناً میں آپ کا قرب بھی چاہتی ہوں اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ معلوم ہوا کہ بیوی کو بھی زبان سے اقرار کرتے رہنا چاہیے کہ میں آپ کا قرب چاہتی ہوں۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کو اس قسم کا اظہار کرتے رہنا یہ ایک اچھی چیز ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اس سے مقام گرنے والی بات نہیں ہوا کرتی، یہ تو محبت کا اظہار ہے جو اس رشتے کی ضرورت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام ازواج مطہرات کی تعلیم کا، تربیت کا بھی خوب انتظام کرتے۔ امی عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ میری عائشہ تو آدھا دین ہے، اتنا دین سکھایا۔ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری بیوی کو دین کے بارے میں معلومات ہیں؟